اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبدالباسط کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں شو میں ایران احمد خان ہمیشہ کی طرح. تو کیا موضوعات ہیں جی آج کے؟ آج سر انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی اور جو مسلم لیگ نون ہے، انہوں نے ان کا گٹھ جوڑ ہوا ہے. ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جو بجٹ ہے اس کو نامنظور کر دیا جائے گا اور اس کے جو خلاف کیمپین چلائی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے دور میں علی جہانگیر صدیقی جب تعینات ہوئے تھے پاکستانی سفیر، تو پیپلز پارٹی اور ہماری جو ابھی حکمران جماعت ہے پی ٹی آئی، ان کی طرف سے ایک بہت شدید رد عمل آیا تھا سامنے. لیکن اب ان کی طرف سے ہی دوبارہ سے اسی شخص کو ایک اور سیٹ کے لیے جو ہے غیر ملکی سرمایہ کاری کی جو سیٹ ہے اس کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے کہ یہ سفیر ہیں. وہ اس پہ بھی بات کریں گے. پھر شنگھائی میں ایک بہت اہم ایونٹ ہو رہا ہے جس میں بہت سارے ملکوں کے جو ہیں حکمران ہیں، وہ ساتھ میں ہم بھی ہیں وہاں پہ بشکک میں جی، اور وہاں پہ ہم بھی ہیں. اور ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کچھ اہم میٹنگز کا اعلان کیا ہے، تو ہم ان میٹنگز کے بارے میں بات کریں گے. تو سب سے پہلے پھر ہم کس پہ اپوزیشن کے بارے میں؟ اپوزیشن جو مریم اور بلاول زرداری کا کل لنچ ہوا اور دعوت تھی مریم کی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے کیونکہ یہ غریب دشمن بجٹ ہے. میں تو کہتا ہوں ان کو کیا ضرورت ہے پاس نہیں ہونے دیں گے، وہ تو حکومت خود ہی پاس نہیں ہونے دے رہی. جو پارلیمنٹ قومی اسمبلی میں جو اس وقت ہو رہا ہے اس سے تو نہیں لگتا کہ حکومت خود بھی دلچسپی رکھتی ہے اس بجٹ کو پاس کروانے میں. دنیا میں کہیں بھی آج تک میں نے کم از کم نہیں دیکھا کہ حکومت خود ہی پارلیمنٹ کے قومی اسمبلی کے اجلاس کو یا پارلیمنٹ کے اجلاس میں اتنی ہلڑ بازی کرے اور وہ کارروائی نہ ہونے دیں. یہ کیسی حکومت ہے مطلب. اور آج جب میں نے پارلیمانی جو کمیٹی کی میٹنگ آج ہوئی جس کو عمران خان نے پریزائڈ کیا، اس میں بھی عمران خان نے یہی کہا کہ یہ جاری رکھیں یہ کام. کچھ ممبران نے میری اطلاع کے مطابق مشورہ دیا کہ ایسا نہیں ہوتا سر، اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں، بجٹ پاس کروانا ہے اور پھر جمہوریت کو اگر تقویت دینی ہے تو ساتھ لے کر چلیں. لیکن پرائم منسٹر نے رپورٹڈلی کہا کہ جی نہیں، بس یہ جاری رکھیں کیونکہ انہوں نے مجھے تقریر نہیں کرنے دی. میں جب بھی جاتا ہوں قومی اسمبلی میں ہلڑ بازی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب نے مزید کہا بھی ہے کہ جب نیکسٹ آئیں گے پرائم منسٹر بات کرنے، نہیں تو اب یہ تو سلسلہ شروع ہو گیا نا. دیکھیے نا، حکومت کو ہم شروع دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا کام کیا ہوتا ہے، اب وہ سمجھ جائیں کہ وہ اپوزیشن میں نہیں بیٹھے. وہی اب کنٹینر سے لوگ ٹھیک کہتے ہیں، کنٹینر سب اتر آنا چاہیے. بالکل. جو بھی اس وقت ان کی پالیسیز چل رہی ہیں وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہو اس ملک میں. شاید لوگوں کا اب یہ خیال ہے، میں بلکہ بہت سے مضامین بھی پڑھ رہا تھا اخبارات میں اور لوگوں کو دیکھ بھی رہے تھے ہم. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ جو ہے یہ اس کو بساط لپیٹ دی جائے اس سسٹم کی. مجھے ذاتی طور پہ ابھی نہیں لگتا، لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا جا رہا ہے کہ جمہوریت اس طرح چل نہیں سکتی. تو پھر کیا ری الیکشن ہوں گے؟ ری الیکشن کو معلوم نہیں، اگر ری الیکشن ہوں بھی تو کیا ہو جائے گا، کچھ اور ہی سسٹم نہ آ جائے نا. تھوڑا سا ان کو احتیاط کرنی چاہیے پولیٹیشنز کو کہ ان کو ایک مینڈیٹ ملا ہے، عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے کہ جو ان کے مسائل ہیں وہ حل ہوں، پاکستان کی اکانومی بہتر ہو، پاکستان کی خارجہ پالیسی بہتر ہو، جو ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے ہم ان کا صحیح طور پہ سامنا کر سکیں. تو عوام نے تو اس لیے مینڈیٹ دیا ہے. اس لیے تو مینڈیٹ نہیں دیا کہ آپ پارلیمنٹ میں جب جائیں اور آپ حکومت ہیں، خدا را تھوڑا سا تو خیال کیجئے. حکومت کو کہاں یہ زیب دیتا ہے کہ وہ جو ہے اس قسم کی ہلڑ بازی کرے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت اچھی ان کی وہ ہے پالیسی ہے کہ اپوزیشن کے خلاف نعرہ بازی کریں. اور بجٹ ہے، امپورٹنٹ بل ہے، فائنانس بل ہے، تو اس کو پاس ہونے دیں. یہ آپ کے اپنے مفاد میں ہے، لیکن بہرحال کوئی سمجھ نہیں آتی کیا کرنا چاہ رہے ہیں. دوسری طرف پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو ملا کے رکھنے والے ہیں مولانا فضل الرحمان، تو وہ نہیں چاہ رہے ہیں اس ٹائم پہ کہ یہ حکومت رہے. ڈیفینیٹلی ان کا تو دیکھیے نا، شروع دن سے مولانا صاحب تو پارلیمنٹ سے باہر رہ کر بھی اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھے ہوئے ہیں. بالکل. اور حکومت کی یہ نااہلی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے
اپوزیشن کو متحد ہونے دیا. یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. اپوزیشن تو چاہتی ہے کہ حکومت تو چاہتی ہے کہ اپوزیشن تقسیم رہے, لیکن بہرحال انہوں نے وہ بھی نہیں. اب مولانا فضل الرحمان آج بلاول سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور اس ماہ کے آخر میں وہ آل پارٹی کانفرنس بھی بلانا چاہ رہے ہیں. شہباز شریف سے ہی ملاقات کی مولانا فضل الرحمان نے. ایک چیز انٹرسٹنگ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں, خاص طور پہ بلاول اور مریم کے حوالے سے. دیکھیے آصف زرداری صاحب بھی اب نیب کی جیل پہنچ گئے. شہباز شریف صاحب تو پہلی جیل میں ہیں. نواز شریف جانے والے ہیں. شہباز شریف صاحب جانے والے ہیں, نہیں مجھے نہیں معلوم, لیکن باہر لگتا کچھ یہی ہے. بالکل. اب لگتا یہی ہے کہ بینگ وائس پریزیڈنٹ مریم نواز نے جو پی ایم ایل این کا کنٹرول اب سنبھال لیا ہے. ٹھیک ہے. اس ملاقات سے پہلے وہ کہتی تو ہیں کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب سے پوچھا تھا, جو ابھی تک پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ ہیں, لیکن واللہ عالم بالصواب, پوچھا تھا نہیں پوچھا تھا. دوسری طرف بلاول اس حد تک تو یقیناً بڑے مطمئن ہو گئے کہ زرداری صاحب کے جانے کے بعد کم از کم وہ اپنا جو چاہتے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی کو جس طرح رن کرنا چاہتے ہیں, ان کو ایک آزادی ملی ہوگی, تھوڑی بہت اسپیس ملی ہوگی, وہ تو میرے خیال میں قدرے خوش ہوں گے یا مطمئن ہوں گے. خوش اگر کا لفظ میں استعمال نہ بھی کروں. نہیں, جب گرفتاری ہو رہی تھی ان کے والد صاحب کی تو بالکل خوشی چھپا نہیں پا رہے تھے. مسکراہٹ تھی. دوسری طرف جو ان کی بہن ہے ہمشیرہ آصفہ شاید نام, ان کے چہرے پہ غم کا معاملہ تھا. بیٹیاں تھوڑی نرم مزاج شاید, لیکن وہ ذرا مسکرا رہے تھے. تو دل میں شاید خوش تھے کہ والد محترم جیل گئے ہیں تو ان کو اب ذرا کھل کے کھیلنے کا موقع ملے گا. لیکن اب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اب یہ جو کمان ہے نئی جنریشن کی طرف چلی گئی ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہی دو اب لوگ جو ہیں پیپلز پارٹی اور نواز شریف مریم نواز ہیں, وہی اب اس کو آگے لے کر چلیں گے. اب شہباز شریف صاحب کس طرح اپنے آپ کو پوزیشن کرتے ہیں, آبویسلی وہ فیملی میں اس وقت بڑے ہیں, لیکن وہ بھی چونکہ اندر چلے جائیں گے, لگتا یہی ہے, تو پھر تو مریم نواز کے لیے ساری راہیں کھل جائیں گی. اس میٹنگ میں ایک اور ہوا فیصلہ جو عدلیہ کے بارے میں, انہوں نے کہا کہ یہ صرف جسٹس جو عیسیٰ ہیں ان کے بارے میں نہیں ہے, ہم پورے ادارے کے لیے نکلیں گے. وہ ٹھیک ہے, وہ بات کرنی چاہیے, لیکن اب وہ ایک جوڈیشل کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے, جی ابھی تو وہ بھی جو ہے تو بالکل ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا اور شہباز شریف صاحب کی پریس جوائنٹ اسٹیک آؤٹ ہے, تو یہ بھی ہو رہا ہے. اب وہی باتیں کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں, اور اس سے بہرحال یہ ہے کہ مشکلات بڑھیں گی حکومت کے لیے, افراتفری بڑھے گی, جو لوگوں کے مسائل وہیں کے وہیں رہیں گے. مجھے کوئی زیادہ امید اس حوالے سے نظر نہیں آ رہی, بدقسمتی کے ساتھ. آگے کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم, لیکن ملک کے حالات جو ڈیمانڈ کرتے ہیں ان سیاستدانوں سے, سیاستدان اس طرح دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو اسٹیپ اپ ٹو دا پلیٹ. جب تک یہ نہیں ہوگا, سیاستدان خود ریئلائز نہیں کریں گے, دھمکیوں سے, پولیمک سے, ریٹرک سے, ان سے اب بات نہیں چلتی. ہمیں ایکچولی سلوشنز چاہیے جو ہمارے مسائل ہیں. حکومت کا جمہوری رویہ پارلیمنٹ میں نظر نہیں آ رہا, اور ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کا سفارتی رویہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. سفارتی رویے سے پہلے میں جو ہے وہ بات اگلے سیگمنٹ میں کر لیتے ہیں. ابھی وہ علی جہانگیر صدیقی صاحب کا جو معاملہ تھا اس سے بات کر لیتے ہیں. علی جہانگیر صدیقی صاحب کو آپ یاد ہوگا کہ شاید خاقان عباسی صاحب نے اپنے جانے سے, ان کی حکومت ختم ہونے سے پہلے کچھ ماہ سفیر لگایا امریکہ میں, واشنگٹن ڈی سی میں. تو ایک شور ہوا بہت زیادہ کہ بھئی یہ کیوں ہو گیا, یہ جو صاحب ہیں ان کا تجربہ کیا ہے, 42 سال ان کی عمر ہے, نہ سفارت کا پتہ ہے نہ کسی چیز کا علم ہے, اور ان کو لگا دیا کیونکہ یہ پہلے اسسٹنٹ تھے شاید خاقان عباسی کے, کچھ انہوں نے شاید ان کو کچھ پروجیکٹس دیے تھے, کوئی لون دیا تھا, کوئی انویسٹمنٹ کی تھی, جس کی وجہ سے شاید خاقان عباسی واز اوبلائزڈ ٹو اپوائنٹ ہم سم ویئر. تو انہوں نے کہا کہ واشنگٹن ڈی سی کر دیتے ہیں. اس وقت بہت, اور پی ٹی آئی نے خاص طور پہ بہت شور مچایا تھا کہ ان کے میرٹ نہیں ہے, اور یہ نیب ان کے خلاف کیسز بھی ہیں علی جہانگیر صدیقی کے خلاف. تو کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نیب زدہ یا نیب کے جو انکوائریز کر رہی ہے اسی شخص کو آپ, اور پھر کئی بار ان کو بلایا بھی گیا نیب, جب یہ واشنگٹن ڈی سی میں جب تھے تو ان کو بلایا بھی گیا تھا, اور یہ آئے بھی تھے, ایک دو انہوں نے کی بھی ہیں, پیشیاں بھوتی بھی ہیں. لیکن اب وہی پی ڈی آئی ان کو ایمبیسڈر ایٹ لارج بنا رہی ہے انویسٹمنٹ کے لیے, کہ انویسٹمنٹ باہر سے آئے. میرے حکومت کو یہی مشورہ ہے کہ دیکھیے آپ بھلے جتنی بھی اپوائنٹمنٹس کر لیں, پہلے ہمارے پاس بورڈ آف انویسٹمنٹ نہیں ہے. بورڈ آف انویسٹمنٹ تو ہمارے پاس ہے نا, اس کو استعمال کیوں نہیں کرتے کہ آپ کو ایمبیسڈر ایٹ لارج کی ضرورت پڑی ہے فار انویسٹمنٹ. آپ کے جو سفراء ہیں دنیا بھر میں وہ کس مرض کی دوا ہیں, وہ کیا کام کر رہے ہیں, اور اگر وہ انویسٹمنٹ
کے حوالے سے جو ان ممالک میں رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ان ملک کا کلچر کیا ہے، پاکستان کو وہ جانتے ہیں. اگر وہ انویسٹمنٹ لے کر نہیں آتے تو پھر علی جہانگیر صدیقی صاحب کیا کریں گے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اعزازی طور پہ ان کو بنایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تنخواہ نہیں لیں گے. اور تنخواہ تو نہیں لیں گے لیکن گاڑی بھی ان کو ملے گی، جو ٹی اے ہے وہ بھی ان کو ملے گا، وہ پوری دنیا میں گھومیں گے، ان کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی ملے گا، تمام مراد تو حاصل ہوں گی. 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی جو سیلری ہے مہینہ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے علی جہانگیر صدیقی کو؟ تو یہ جو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے نا، اس کو بھی اب خدا را ختم کر دینا چاہیے. بے شمار اپوائنٹمنٹس آپ کر لیں، کسی کو ایمبیسڈر ایٹ لارج بنا دیں انویسٹمنٹ کے لیے، یا آپ انکوائری کمیشن بنا دیجئے پچھلے 10 سال کا انویسٹمنٹ دیکھنے کے لیے. ان چیزوں سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ آپ ڈیلیور نہیں کریں گے. اور جو ادارے موجود ہیں ان سے آپ کام نہیں لیں گے. ان سے آپ کام نہیں لیں گے جب تک بیوروکریسی ویسے ہی دیکھ رہی ہے. اس کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے. ابھی مثال کے طور پہ جو امبڈسمن ہیں ہمارے، ان کو ہٹا دیا پھر وہ بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ اسٹے آرڈر دے دیا کہ آپ نہیں کر سکتے اس کو. تو یہ جو چیزیں ہیں، اس حکومت کا سب سے بڑا پرابلم اس حکومت کا یہ ہے کہ ان کو ابھی تک معلوم نہیں پڑ رہا کہ حکومت کرتے کیسے ہیں. یہ دے آر کائنڈ آف گروپنگ ان دا ڈارک، یہ بالکل گہرے اندھیرے میں، اور عوام بھی ان دا مڈل آف نو، اور عوام بیچاری پریشان ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم نے ایک مینڈیٹ دیا عمران خان کو، لیکن عمران خان کے ساتھ جو لوگ بدقسمتی کے ساتھ جو انہوں نے ٹیم بنائی ہے، لگتا یہ نہیں ہے کہ ان میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ڈیلیور کر پائیں. ابھی علی جہانگیر صدیقی کی معاملہ دیکھ لیجیے. اگر آپ نے اتنا شور مچایا تھا جب آپ اپوزیشن میں تھے، تو اب کیا ضرورت آپ کو پڑی تھی کہ آپ ان کو ری اپوائنٹ کرتے ہیں؟ اگر آپ نے ایمبیسڈر لارج کرنا ہی تھا تو یار کسی دوسرے شخص کو کر لیتے. اسی بندے کو کیوں کرنا ضروری تھا جس کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، انکوائری کر رہی ہے، بلکہ جس کے خلاف آپ نے خود ایک پوری کیمپین چلائی. ایبسولوٹلی پوری کیمپین چلائی. اور اگر اتنی اچھے انسان تھے، آپ اتنے ہی قابل تھے، تو پھر ان کو امریکہ سے ہٹایا کیوں آپ نے؟ جب آپ حکومت ان کی آئی پی ٹی آئی کی تو انہوں نے پہلا کام یہی کیا کہ ان کو واشنگٹن ڈی سی سے ہٹا دیا. اگر یہ اتنے اچھے انسان تھے تو آپ کو پھر 6 ماہ پہلے ہی معلوم ہونا چاہیے تھا. اب 10 ماہ گزرنے کے بعد آپ پہ یہ عقدہ کھل رہا ہے کہ جی علی جہانگیر صدیقی صاحب تو بڑے کیپیبل آدمی ہیں. میں ان کی ایبلٹی پہ نہیں کر رہا، ایک بزنس مین ہیں، بینکر ہیں، یقیناً ینگ ہیں، انرجیٹک بھی ہیں، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے. لیکن مسئلہ پی ٹی آئی کا ہے، مسئلہ علی جہانگیر صدیقی صاحب کا نہیں ہے. میری طرف سے وہ ان کو وہ ایمبیسڈر ایٹ لارج کیا، وہ ان کو فارن منسٹر بنا دیں، آئی ووڈ ہیو نو پرابلمس ود دیٹ. لیکن کوشچن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پالیسیز ہیں اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے. یہ بالکل وافل کر رہے ہیں، پینڈولم کی طرح سوئنگ کر رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، کریڈیبلٹی لوز کر رہے ہیں ان دا پروسیس. تو ان کو تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے. ریاستیں اس طرح نہیں چلتی. تو ہماری تو گزارش یہی ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہونے دیں، بجٹ اپنا پاس کروائیں، جیسا تیسا بھی ہے. عوام کو مشکلات تو یقیناً اس میں ہوں گی، لیکن بہرحال آپ حکومت کی طرح بیہیو کریں. لوگ ٹھیک کہتے ہیں، خدا را کنٹینر سے اتر آئیے. بالکل. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک سے واپس آتے اور انشاءاللہ کے ٹاپک پر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم صاحب کی بشکیک میں کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو کہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ایک روسی صدر سے بھی ایک غیر رسمی قسم کی ملاقات ہوئی ہے. اسی طرح سے انڈین پرائم منسٹر سے بھی ان کی ایک غیر رسمی ملاقات ہوئی. بس اب کیا یہ غیر رسمی ملاقاتوں کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے سفارتی سطح پر؟ نہیں، کوئی ملاقات نہیں ہوئی. یہ ویسے یہ ڈرامہ ہے سارا. دیکھیے، بشکیک میں جب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی 13 اور 14 کو یہ ہوئی سمٹ میٹنگ، اسے 4 روز پہلے ایک خبر آئی فارن آفس کے ذرائع سے کہ پیوٹن اور عمران خان ہمارے وزیر اعظم کی ملاقات طے پا گئی ہے. تو میں بہت خوش تھا اور ہم نے ایک پروگرام میں ڈسکس بھی کیا تھا، اور بلکہ میں نے شاباش بھی دی تھی جو ہمارے سفیر ہیں قاضی خلیل اللہ ماسکو میں، کہ بھئی ویل ڈن، بڑے عرصے بعد پہلی دفعہ اس طرح کوئی ملاقات ہو رہی ہے، تو اٹ آگرز ویل، اٹس اے گڈ اومن فار پاکستان رشیا ریلیشنز. لیکن جب یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی سمٹ شروع ہوئی تو ہمیں تو کہیں ملاقات نظر نہیں آئی. یہ الگ بات ہے. سوشل میڈیا پہ ہم نے کچھ دیکھا کلپس، وہ دیکھیں ڈنر کے ساتھ بیٹھے رہنا،
یا ہاتھ میں لانا، یہ اس کو ملاقات نہیں کہتے، اس کو انفارملی. تو ویسے ہی آپ کی میرے ساتھ کوئی ڈنر ہو رہا ہے، کوئی میرے ساتھ بیٹھا ہو، میں اس کے ساتھ گپ شپ لگانا شروع کر دوں، یہ باقاعدہ ملاقات نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ ہمیں افسوس ہے کہ ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ میں ذاتی طور پہ بڑا انٹرسٹڈ تھا ہمارے وزیر اعظم کی اور صدر پیوٹن کی ملاقات میں، اور یہ پاکستان رشیا کے تعلقات کے لیے بڑا اچھا ہوتا. لیکن پیوٹن نے ملاقات کیوں نہیں کی؟ پیوٹن نے وزیر اعظم مودی کے ساتھ باقاعدہ ملاقات کی، اچھا، لیکن ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. دیکھیے ہمارے ہاں لوگ بڑے یوفورک ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح ہو گیا. اب دنیا پاکستان میں اگر آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیے تو ہر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ رشیا پاکستان تعلقات کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور رشیا نے بھارت کو جھنڈی دکھا دی ہے اور پاکستان کے قریب ہو گیا ہے. تو اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن لوگ جو ریئلٹیز ہیں ان کو جاننا بھی نہیں چاہتے. شاید وہ ہے ہی نہیں، ڈیزائر ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے ریجن میں جو معاملات چل رہے ہیں، دنیا میں ہو رہے ہیں. مجھے ہمیں اس بات کا علم ہے کہ دنیا جو ہے وہ تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت کو بالکل اپنے ساتھ ملا لے، بالکل اسٹریٹجک پارٹنر بن جائیں. بھارت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں بالکل امریکہ کی جھولی میں چلا گیا تو پھر جو میرے اپنے خطے میں معاملات ہیں، خاص طور پہ چین کے ساتھ تعلقات ہیں، روس کے ساتھ ان کے ہمیشہ سے رسمی طور پہ بہت تعلقات تاریخی طور پہ اچھے رہے ہیں. تو بھارت یہ جانتا ہے کہ وہ پوری طرح اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ الائی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے دیکھیے نا، جو اس وقت بھی S-400 جو اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم ہے، وہ بھی S-400 وہ لے رہے ہیں، بھارت لینا چاہ رہا ہے، اور تقریباً $6 بلین کا یہ سارا معاملہ ہے. تو ابھی بھی 60 سے 70% جو بھارت ہے اس کی جو دفاعی ضروریات ہیں وہ رشیا پورا کر رہا ہے. رشیا کی اور بھی بہت سے معاملات ہیں، لیکن دفاعی جو ان کا کوآپریشن ہے وہ بڑا زبردست ہے. اور ابھی بہت سال لگیں گے بھارت کو، اگر وہ چاہتا ہے کہ روس سے نکل کر امریکہ کی طرف جائے، ساری جو دفاعی ضروریات ہیں وہاں سے پوری کرے، تو اس کے لیے بھی بہت وقت چاہیے. تو میرا نہیں. اور پھر رشیا دیکھیے نا، ایک امپورٹنٹ ملک ہے اس ریجن میں، بھارت کبھی نہیں چاہے گا. اور چین کے ساتھ ان کے دیکھیے تجارت جو تقریباً $80 بلین ہے، اور بہت دیکھو بھارت تو یہ جو بیلٹ روڈ ہے اس کا بھی حصہ بننا چاہتا تھا. بھارت نے تو بہت کوشش کی. بھارت نے کوشش نہیں کی کشمیر کے تھرو. نہیں، بھارت تو اس کے سر اگینسٹ ہے. ایک تھا بیان تھا جو کشمیر کے اندر موجود ہیں، ان کی اس ٹائم پہ تھیں خاتون جو ہیں محبوبہ مفتی صاحبہ نے کہا تھا کہ ہمیں ایڈ کیا جائے. وہ تو کہیں گی، وہ تو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ انڈیا کرے، لیکن انڈیا کی جو پوزیشن ہے ہمیشہ BRI کے خلاف رہی ہے. بلکہ اس ڈکلیریشن میں جو بشپ میں پاس ہوا ہے، اس ڈکلیریشن میں اگر آپ سیکشن 3 میں جائیے تو اس میں دیکھیے جہاں BRI کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں یہ نہیں کہتے کہ آل دا لیڈر سپورٹڈ BRI. ٹھیک ہے. وہاں تمام کنٹریز کے نام لے کر کہہ رہے ہیں، ازبکستان، پاکستان، چائنا، رشیا، اور اس میں صرف بھارت کا نام نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت کھلے عام انہوں نے بلکہ SCO میں بھی اس کو اپوز کیا ہے BRI کو، جو ڈکلیریشن کے بالکل واضح ہے. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے، اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں جموں اور کشمیر کا ذکر کیوں نہیں کیا. دہشت گردی کا ذکر ہوا، مودی نے بھی دہشت گردی کا ذکر کیا، تو ہمارے وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ اس کا ذکر کرتے جموں اور کشمیر کا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ضروری تھا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں، کیونکہ جب بھارت اور پاکستان کو شامل کیا گیا اس آرگنائزیشن میں تو ایک پہلے انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ جو ان کے بائیلیٹرل ڈسپیوٹس ہیں وہ اس فورم پہ لے کر نہیں آئیں گے. تو وہ ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا، بلکہ پرائم منسٹر مودی نے بھی جو تقریر کی اس میں انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم دہشت گردی کا جب لفظ بھارت بولتا ہے تو ہمیں نہ جانے کیا سام سوکھ جاتا ہے، ایز اف کہ ہم ڈیفینسو پہ ہو جاتے ہیں. حالانکہ دہشت گردی ہمارا ہی بہت بڑا ایشو ہے، اس پہ تو ہمیں چڑھ کر بولنا چاہیے. اور بلکہ جو ڈکلیریشن کی زبان ہے وہ ٹھیک ہے کہ all the leaders condemned terrorism in all its forms and manifestations. یہ ایک ٹریڈیشنل لینگویج ہے جو بولی جاتی ہے. تو ہمیں بھی جو ہے ٹیررزم کا بہت زور و شور سے کا ذکر کرنا چاہیے، تاکہ دیکھیں نا جو بھارت کی اس وقت سازش ہے نا وہ یہی ہے. جب وہ کہتا ہے کراس بارڈر ٹیررزم،
پاکستان یا ہمارے جو لوگ ٹیررزم کو، جو اسٹیٹ ٹیررزم کو سپورٹ کرتی ہیں، ان کے خلاف ہمیں کارروائی کرنی چاہیے. تو وہ بنیادی طور پہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جموں اور کشمیر کی جو جائز اسٹرگل ہے، جدوجہد ہے، وہ ٹیررزم ہے. بالکل. اسی لیے آج کل آپ دیکھیے وہاں پہ ایک بڑی زبردست ایک قسم کا جو ہے پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ جو اسلامک اسٹیٹ ہے، اسلامک اسٹیٹ اسلامک اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اسلامک اسٹیٹ آف خراسان ہے جو داعش کے لوگ ہیں، اب داعش کے لوگ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بھی آ گئے ہیں. تو یہ ایک بڑی ایک پروپیگنڈا جو ہے، بلکہ ان کو لایا گیا ہے، آیا کچھ وہاں کچھ بھی نہیں ہے. وہاں صرف جھنڈا دکھاتا، وہ بھی اپنے انڈینس کو تنگ کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے. ادروائز دیکھیے یہ جدوجہد کوئی آج کی تو نہیں ہے نا. یہ جدوجہد کوئی عراق کے مسئلے سے تو شروع نہیں ہوئی. یہ جدوجہد تو 73 سالوں سے چل رہی ہے. پھر 1989 کے بعد نے زور پکڑا، اس وقت سے لوگ شہادتیں دے رہے ہیں. لیکن بھارت کی یہ پوری کوشش ہے 9/11 کے بعد کہ اس جدوجہد کو بھی اس طرح پورٹری کیا جائے کہ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بشکیک میں ہم نے ہماری اسٹیٹمنٹ ٹھیک تھی. پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ، انہوں نے ذکر کیا، دہشت گردی کا بھی ذکر کیا، انہوں نے جو ہے آکوپیشن کا بھی ذکر کیا. یہ نہیں کہا کہ جموں اور کشمیر، بٹ فورن آکوپیشن ٹھیک تھا. اصل جو مسئلہ تھا نا وہ یہ تھا کہ ہمارے فورن منسٹر بعد میں پتہ نہیں کیوں ضرورت ان کو پڑتی ہے کہ وہ اتنی ڈیٹیلز میں چلے جاتے ہیں. وہ بتا رہے تھے ہمیں کہ جی کس طرح مودی نے ہاتھ ملایا، مودی اس طرح ریئیکٹ کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا. فورن منسٹر لیول پہ یہ باتیں نہیں زیب دیتی، اور کوئی میٹنگ تو ہوئی نہیں، صرف پلیزنٹریز ایکسچینج ہوئی ہیں. آپ بھارت تک کوئی میڈیا اٹھا کر دیکھیں، میڈیا نے تو یہ بات کی ہے، بٹ کسی بھارت کے اسپوکس پرسن نے یا ان کے فارن سیکرٹری نے یا ان کے فارن منسٹر نے کوئی بیان دیا؟ انہوں نے بادر ہی نہیں کیا، کیونکہ یہ چیزیں عام سی ہوتی ہیں، اس کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے. جب ہم نہ جانے کیوں اس احجام کی کیفیت ہے ہم پہ، ہم سمجھتے ہیں دوسرا یہ کہ ہم تھوڑے سے شرمندہ بھی تھے شاید، وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کے جو سفارتی انہوں نے جو بیہیویئر رکھا، جو بھی کہا، آپ اس سے بہت کنسرنڈ ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ملکی وقار کی بات آ جائے وہاں پہ. یہ چیزیں بتانے سے نہیں ہوتی ارم، یہ بنیادی چیزیں. لیکن آپ کے ایک پروٹوکول کی پوری ٹیم ہوتی ہے. اب دیکھیں نا سارے لوگ کھڑے ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ پرائم منسٹر کیوں بیٹھ گئے. ان کے لوگ پیچھے بھی کھڑے ہیں، ان کے سامنے بھی، بائیں بھی دائیں بھی، سب لوگ کھڑے ہیں. اب یہ تو پرائم منسٹر خود ہی ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا تھا کہ وہ تشریف انہوں نے رکھی، وہ وہاں بیٹھ گئے. میں بھی ایکسپلین نہیں کر سکتا اور آپ بھی ایکسپلین نہیں کر سکتے. پھر وہ اٹھے بھی تھوڑی دیر کے لیے، پھر وہ بیٹھ گئے. اب یہ چیزیں میں تو ایکسپلین نہیں کر سکتا، کیونکہ دیکھیے نا سب لوگ آ رہے ہیں، سب لوگ کھڑے ہیں، بلکہ فارن منسٹر بھی ہمارے پیچھے کھڑے ہیں، لیکن وہ کو بیٹھے کیوں یہ وہ خود ہی ایکسپلین کر سکتے ہیں. اسٹیج پہ جب تمام لیڈران نے جب ہاتھ ہلایا تب ہمارے جو تھے پرائم منسٹر صاحب وہ نہیں ہاتھ ہلا سکے، یا شاید ان کو معلوم. ہمارے پرائم منسٹر کا اپنا ایک مزاج ہے، ان کا اپنا ایک اسٹائل ہے. اب اس عمر میں وہ باتیں تو اب وہ نہیں چھوڑ سکتے جو ان کا اسٹائل ہے، کیا کیا جائے. اس لیے ہمیں تھوڑا گزارا کرنے پڑے گا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ پاکستان کو جو وزیر اعظم مودی کے پیچھے، ہم انڈیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ملاقات ڈائلاگ، تھوڑا سا حوصلہ کریں، کچھ ہماری بات ہی مان لیں. آپ دیکھیں گے جب آپ ڈائلاگ کرنے کی بات بند کر دیں گے تو خود ہی آپ کے پیچھے آئیں گے ڈائلاگ. بالکل. اس وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، اور بریک سے واپس آ کے لائیو کالز. ویلکم بیک ناظرین، اور ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ باسط صاحب، امتیاز عرض کر رہا ہوں کراچی سے. آپ کیسے ہیں آپ دونوں؟ جی الحمدللہ. آپ خیریت سے امتیاز صاحب؟ الحمدللہ سر. چند سیکنڈ زیادہ لوں گا اور امید ہے کہ آپ مجھے چند سیکنڈ زیادہ دیں گے. فرمائیے. بات سچ ہے باسط صاحب، مگر بات ہے رسوائی کی. بات دراصل یہ نیا پاکستان نہیں ہے، یہ دو طرح کا پاکستان ہے. ایک طاقتور پیسے والے اور عمرہ کا پاکستان ہے، اور ایک دوسرا پاکستان ہم غریب پاکستانیوں کا ہے، جس کی سیلری کی حد جو مقرر کی گئی ہے 17,500. 17,500 تو ان کے گھر میں جو پالتو جانور پالے جاتے ہیں باسط صاحب، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس کا ایک دن کا خرچہ ہے. اور ان کے جانور اے سی گاڑی میں گھومتے ہیں اور سیب کے مربے اور اللہ جانے کیا کچھ کھاتے ہیں، اور اے سی والے کمروں میں رہتے بھی ہیں صاحب. اور افسوس اس وقت ہوتا ہے اور یہ صرف
کتے نہیں بلیوں کا یہی معاملہ ہے. اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بیچارے اکیلے رہ جاتے کیونکہ ان کے نیچے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ پارٹیاں چینج کر کے کبھی ادھر ان کی نوکری برقرار رہتی ہے اور وزیر اعظم تنہا رہ جاتا ہے. تو ٹیم کا سلیکشن بھی بہت بڑی چیز ہے. اور باسط صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے, جو کام حکومت کے کرنے کے تھے وہ ہمارے فلاحی ادارے کرتے ہیں. اگر فلاحی ادارے نہ ہو تو باخدا سینکڑوں لوگ خودکشیاں کرنے لگے. دیکھیں ایدی اور جناب اپنا چھیپا اور سیلانی اور عالمگیر ویلفیئر المصطفیٰ یہ اتنے عظیم کام کر رہے ہیں, لوگوں کی زندگیاں سیو کر رہے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو جگہ جگہ گلی میں کوچے میں لوگ خودکشیاں کرتے پھرے. انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہمیں برباد کرنے میں. اور دوسری بات, کشمیر کے لیے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا باسط صاحب, صد افسوس ہم اس کا 25% بھی نہیں کر سکے, ورنہ یہ کب کا آزاد ہو جاتا. باسط صاحب آپ کو بھی پائندہ باد اور پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ امتیاز صاحب آپ کی فون کال کو. اور ہم یہاں آواز پاکستان, چونکہ یہ آپ سب کی آواز ہے, ہم تو سمجھتے ہی ہیں کہ مسائل کیا ہیں, لیکن حکومت اور اپوزیشن کا تو میں سمجھتا ہوں ارم, کیونکہ دیکھیے نا اتنے گناہوں کے بعد, اتنی کرپشن کے بعد اب جو رہنما ان کے جیلوں میں ہیں, اب ان کے بچوں نے یہی کرنا ہے نا, شور و شرابہ کرنا ہے تاکہ حکومت تاکہ اسٹیبلائز نہ ہو, حکومت ڈیلیور نہ کر سکے. اپوزیشن کو تو میں بالکل سمجھ سکتا ہوں, وہ تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. وہ ایک ساتھ ہو کے موومنٹ بھی چلائیں گے, حکومت کو کام نہیں کرنے دیں گے, جس طرح پی ٹی آئی نے کیا تھا. ان کی بھی ایک ڈیمانڈ تھی جو حکومت نے پوری نہیں کی, پھر وہ سڑکوں پہ آ گئے, دھرنا آ گیا. تو اپوزیشن کا تو کام ہی ہے. مجھے جو سمجھ نہیں آتی وہ اس حکومت کی نہیں آتی, سچی بات یہ ہے. میں پریشان ہو جاتا ہوں جب میں ان کو دیکھتا ہوں, جس قسم کے بیانات ان کی طرف سے آتے ہیں, کوئی پالیسی کوہیرنس نہیں ہے. جس کا جو جی آتا ہے وہ پریس کانفرنس کر کے اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیتا ہے. پریس کانفرنس میں اور پھر ابھی دیکھیں نا ایک اکنامک سیکیورٹی کونسل ہی بننے جا رہی ہے. یہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر, اس طرح ایک اور نیشنل سیکیورٹی کونسل ہماری کمیٹی ہے, اس طرح ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل بنے گی. پہلے ایک اکنامک ایڈوائزری کونسل بنائی تھی, اب یہ اکنامک سیکیورٹی کونسل بنے گی. اب کتنی میں سمجھتا ہوں ادارے بنائیں گے, کتنا بیوروکریسی کی طرف لے کر جائیں گے. ان اداروں سے کام نہیں چلتا. خدارہ کچھ پالیسی سامنے لے کر آئی اور اس کو امپلیمنٹ کیجئے, تب بات آگے چلے گی. ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ میں نے بتایا نا میری بات نہیں کرائی آپ نے. میں ہم بات کر رہے ہیں. جی ہم سن رہے ہیں آپ کی بات. جی عبد المجید صاحب آپ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. اچھا میں سمجھا آپ عبد الباسط سے ڈائریکٹ بات کرائیں گے. تو میں عبد الباسط ہی بول رہا ہوں حضور, میں عبد الباسط ہی بول رہا ہوں, آپ فرمائیے. اچھا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہاں پر آج یہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں, یہ وہ ہے جو ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ رہے تھے. بالکل ٹھیک. ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ کے دولت نکال رہے تھے, ایک دوسرے پر آپس میں الزامات لگا رہے تھے, ہے نا. آج سب اپنی مفادات کی خاطر اکٹھے ہو گئے. بالکل ٹھیک. آج بھی 10 سال انہوں نے حکومت کی, آپ آئے جاری کی روڈ گلی رستے دیکھیں کیا حالت ہے. وہاں پانی تک نہیں ہے, روڈ رستے گلی تک نہیں ہے. ارے جہاں ان کی آفس ہے نا, میں وہاں سے ابھی گزرا ہوں, میں نے بولا میں اس کو جا کر کہتا ہوں بھائی یہ تمہاری آفس ہے, کم از کم یہ روڈ تو بنے, اور کچھ نہ کرے یہ روڈ تو بنے. اتنا فنڈ آتا ہے. یہ جو ہے نا ان کے بڑے تو چھوٹے, یہ چھوٹے چھوٹے وہ بھی بلینر ہو گئے بھائی. بالکل ٹھیک ہے, بلینر ہو گئے. تو کہاں گیا یہ پیسہ؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عبد المجید صاحب. بلکہ اس وقت ہم بات کر رہے تھے, آپ ہی نے شاید یہ قصہ اٹھایا تھا کہ فریال تاجور خاتون ہے اس لیے ان کو نہیں پکڑا. جی یہ میرے کہنے کے بعد وہ جو صحافی تھے نا جنہوں نے چیئرمین نیب کے ساتھ ایک ملاقات کی تھی. اچھا وہ جاوید چودھری. لیکن باہر ان کو اب گھر تک تو نظر بند کر دیا ہے. کم از کم گھر کا جو ہے ان کو آپ کہہ لیں کہ سب جیل بنا دیا ہے. تو وہ بھی اب فریال تارپور بھی اندر ہیں, ان سے بھی پوچھ گچھ تشویش جاری ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ ایک اشفاق پوری عسکر ہوں دیر اسماعیل خان سے. جی پوری صاحب فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. محترم میری ریکویسٹ یہ ہے, اور کیونکہ یہ اسمبلی کا سیشن دیکھ کر مجھے انتہائی دکھ ہوا ہے کہ اپنی عمر میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا. پی ٹی آئی کو میں نے ٹھیک ہے اس دفعہ ووٹ دے دیا ہے, لیکن جو ارریلیونٹ باتیں کی گئی ہیں اس کے اسمبلی میں بجٹ کے علاوہ, یہ تو
اپوزیشن کرتی تھی. ابھی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہماری حکومت کے لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں. یہ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے. 73 سے میں بھی دیکھ رہا ہوں. بالکل 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 پوری صاحب آپ نے ٹھیک کہا. ہم بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جب حکومت خود ہی اپنی اپوزیشن کرنا شروع کر دے تو پھر حکومت کا کاروبار کون سنبھالے گا, ریاست کے کاروبار کون سنبھالے گا. تو یہ تھوڑا سا میرے خیال میں عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے. اور اٹس ناٹ اے جوک. دیکھیے پاکستان ایک بڑی ریاست ہے, بہت سے چیلنجز ہیں ہمیں. خدا نہ خواستہ ہم اس طرف نہ چل پڑیں جہاں کوئی واپسی کا راستہ ہمیں نہ ملے. تو اٹس ناٹ اے جوک کہ آپ کوئی کنٹینر پہ کھڑے ہیں یا کچھ یہ ویسی کوئی مذاق ہو رہا ہے. آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں, چیزوں کو اس طرح کیجولی آپ ڈیل نہیں کر سکتے. تو مجھے تو سچ پوچھیے تو زیادہ کچھ امید نہیں ہے, لیکن ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ خدارا پٹ یور ایکٹ ٹوگیدر اور اب سیریسلی گورن کرنا شروع کر دیجئے, گورننس پرووائڈ کیجئے, تاکہ آج جب آپ 5 سال گزرے تو لوگ کہہ سکیں کہ واقعی ان کا دور مختلف تھا. یہ وہی دور نہیں تھا جو ٹھیک ہے کرپشن نہیں ہوگی لیکن گورننس تو پھر بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو کرپشن تو ہوگی اگر ہم اس طرح کریں گے کہ ہم دوبارہ سے ان نمائندوں کو واپس لے آئیں گے جن کے اوپر ہم خود کرپشن کے الزامات لگا کے اور ہم کہتے رہے ہیں کہ ان کو نہیں آنا چاہیے. ناظرین, امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. آپ ہمیں فیس بک, ٹویٹر اور یوٹیوب پہ فالو کر سکتے ہیں. پاکستان زندہ باد.